نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو دینوں کا اس کے اندر ذکر کیا ہے، ایک دین حق ہے، دوسرا دین باطل ہے۔ دین حق اور دین باطل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین کا جو لغوی اصطلاحی معنی ہے، کسی بھی ملک کے نظام کو دین کہتے ہیں۔ ملکی نظم و نسق، ملکی سیٹ اپ اور ملک کے تمام اداروں کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ دین صرف ہم جس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھ لینا، نماز پڑھنا، اس کو دینداری کہتے ہیں۔ دین پورے ملک کے نظام کو، پورے ملک کے سیٹ اپ کو اور زندگی کے ایک ایک شعبے کو، یہ پورا نظام حیات ہے اور زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے اس دین کے اندر موجود ہیں۔ طہارت کا مسئلہ ہو، لباس کا مسئلہ ہو، ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہو، وراثتوں کی تقسیم کا مسئلہ ہو اور پاکی پلیدگی کا مسئلہ ہو، ہر قسم کا مسئلہ انفرادی طور پر جو آدمی کو درپیش ہوتا ہے وہ اس دین کے اندر موجود ہے۔ صرف انفرادی زندگی کے متعلق نہیں بلکہ اجتماعی اور ملکی معاملات کے متعلق بھی ہمارا قرآن و حدیث واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اسمبلیوں کے اور پارلیمنٹ کے اصول، مملکت کا انتظام، حکومت کی تشکیل، امیر کی حیثیت، شورا کا طریقہ اور جو ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے جن اہلکاروں اور جن مجسٹریٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام مکمل طور پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ہدایت دیتا ہے اور اس اسلام کے اندر یہ ساری زندگی کے اندر جو شعبہ جات ہیں، جو معاملات ہیں، یہ الحمدللہ اس قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اسلامی نظام تعلیم ہو، اسلامی معاشی نظام ہو، اسلامی بلدیاتی نظام ہو، اسلام کا بینکاری کا نظام ہو، اسلام کا صحافتی نظام ہو، اسلام کا میڈیائی ذرائع ابلاغ کا نظام ہو، اسلام کا سیاسی نظام ہو، صحافتی نظام ہو، اسلام کا عدالتی نظام ہو، ہر ایک نظام کے متعلق قرآن اور حدیث کھل کر ہر ایک شعبہ کے متعلق مکمل رہنمائی کرتا ہے، مکمل ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیغمبر کو اللہ نے بھیجا اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اس لیے آئے کہ وہ مسجدیں بنائیں، نمازیں پڑھیں اور پھر 5 وقت کی نماز پر ہی اکتفا ہو جائے، نہیں، یہ پورے ملک کے لیے۔ اور ہمارا دین اسلام جو ہے بین الاقوامی معاملات اور دیگر جو ہے سارے لوگوں کے ساتھ معاشی معاملات سارے کے سارے اس دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت حل کرتا ہے۔ اس لیے جو دعوت ہم دینا چاہتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی دعوت جو دینا چاہتے ہیں یہ ایک مکمل نظام حیات کی دعوت ہے۔ اس لیے اس کے اندر ہر چیز اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے اور جس تعلیم کی طرف ہم بھاگتے ہیں، جس نظام تعلیم کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک کوئی پڑھتا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ حقائق موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وہ کون سے حقائق؟ آخرت کا عقیدہ نہیں، اس میں توحید کا عقیدہ نہیں ہے، جنت اور دوزخ کے معاملات جو ہیں اور قبر کے اندر جو معاملات ہیں، یہ پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک آدمی پڑھتا چلا جائے اس کو اس قسم کے معاملات نہیں ملیں گے۔ یہ وہ معاملات تھے، قبر کے معاملات، حشر کے معاملات، جہنم کے واقعات اور جہنم کے اندر ہولناکیاں، یہ وہ واقعات تھے جس کی وجہ سے عرب کے بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے قاہر
سارے کے سارے درست ہوئے تھے. یہ ہماری اس تعلیم کے اندر موجود ہے. اور یہ اسی تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو ڈاکٹر، جو دنیا کو، جو بیماریوں کو روپیہ بنانے کے وسائل سمجھتے ہیں، اور اسی تعلیم سے فارغ ہونے والے ہمارے وکلاء قانون کو جرائم پیشہ لوگوں کا کھلونا سمجھتے ہیں، اور اسی تعلیم سے پڑھنے والے ہمارے حکمران یورپ کی تہذیب اور ثقافت کو جو ہے اپنا کامیابی سمجھتے ہیں. اس لیے یہ وہی تعلیم، اس تعلیم سے ڈگریاں لینے والے ہمارے انجینئر دنیا کے بدترین کرپٹ مشہور ہو چکے ہیں. اس لیے بھائیو دوستو، یہ نظام تعلیم ایسا ہے کہ ہمارے ملک کی یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے ہمارے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ہر طرف سے یلغار ہے، اور ہر ایک جو ہے جو اس کے ہاتھ لگتا ہے وہ لے جا رہا ہے. ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک حدیث ہے جو آدمی کے اندر شرم بھی پیدا کرتی، آخرت کا عقیدہ بھی پیدا کرتی، حلال اور حرام کی تمیز بھی دیتی ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کو پڑھنا، یہ اپنی اولاد کو اس طرف لگانا، یہ گویا کہ اپنی اولاد کو اپنا بنانے والی بات ہے، اپنی اولاد کو حلال والا بنانے والی بات ہے. اس لیے بھائیو دوستو، زیادہ وقت نہیں، شیخ صاحب تشریف فرما ہے، تو بات یہ ہے کہ جہاں الحمدللہ اس ادارے کے اندر اپنا پروفیسر ساجد میر صاحب ان کی سرپرستی میں، اور پروفیسر حافظ متی الرحمان صاحب کی زیر نگرانی میں، اور حافظ زبیر صاحب ان کی جو ہے زیر نگرانی میں یہ ادارہ الحمدللہ قائم و دائم ہے، چل رہا ہے. یہاں 2 سالہ درس نظامی کی تعلیم ہو رہی ہے، اور 2 سالہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ وفاق کا کورس ہو رہا ہے، عامہ کا، خاصہ کا، عالیہ کا، عالمیہ کا. یہ عالمیہ کا کورس کرنے کے بعد طالب علم جو ہے ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کی ڈگری لے لیتا ہے. یہ حکومت سے منظور شدہ ڈگری ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اور اس رستے کی طرف لگائیں، دنیاوی لحاظ سے بھی ڈگری مل جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ آخرت کا عقیدہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور اس لیے بھائیو دوستو، اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس راہ پر لگائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.